आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, जन्नतुल बकी और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की तख़रीब और तबाही एक ऐसा दिलसोज़ वाक़या है जिस पर हर मकतब फ़िक्र के मुसलमान का दिल खून के आंसू रोता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुक़द्दस ख़ानदान, मुतबर्रिक अज़वाज और जानिसार सहाबाए कराम के मुक़द्दस मकामात और कब्रों और मज़ारात को जिस तरह तबाह किया गया वो तारीख़ का एक स्याह बाब है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबलाए मुअल्ला, नजफ़ अशरफ, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की तबाही से मुतअल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, ये मज़मून अल्लामा अब्बासुल हैदरी साहब की तहरीर है जिसमें से इक़्तिबास हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्लामा मौसूफ़ ने बेहतरीन तहकीक से ये सारा मवाद इकट्ठा किया है। वो फरमाते हैं कि सन 1185 हिजरी में बरतानिया के बनाए हुए मंसूबे और भरपूर सियासी और फौजी मदद के ज़रिए दिरिया के हाकिम मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने पड़ोसी शहरों और मुल्कों पर हमले शुरू कर दिए और मुसलमानों के खून से होली खेलना शुरू कर दी। शहरों और देहातों में घुसकर बच्चों, बूढ़ों और औरतों तक को कत्ल करके मुसलमानों के अमवाल को माले गनीमत की तरह लूटना शुरू कर दिया। इस शोरिश और हंगामा आराई में सियासी क़यादत दिरिया के हाकिम मोहम्मद बिन सऊद के पास थी और उसकी मदद के लिए दीनी क़यादत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पास थी। भरपूर फौजी ताकत के साथ उन्होंने अपने करीबी शहरों पर हमले किए और उन पर कब्जा करते हुए इराक की हुदूद में दाखिल हो गए। बहुत से देहाती इलाकों में खून की नदियां बहाते हुए ये लश्कर करबला पहुंच गया। उन्होंने करबला में दाखिल होने के बाद हज़ारों निहत्ते मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के गुंबद को तोड़कर मुनहदिम कर दिया। फिर ज़रीह मुबारक के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया और रोज़ा मुबारक में मौजूद तमाम कीमती अशिया और जवाहरात को लूट लिया और कुरान मजीद और दूसरी तमाम किताबों को आग लगा दी। करबला को तबाह करने और लूटने के बाद ये लश्कर नजफ़ अशरफ की तरफ गया ताकि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस को भी मुनहदिम कर दे, लेकिन ये लश्कर अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब न हो सका और वापस दिरिया चला गया। दिरिया पहुंचने के बाद इस लश्कर ने हिजाज का रुख किया और हिजाज के इलाकों पर हमला कर दिया। पहले मक्का मुकर्रमा पर लश्करकशी की और मक्का मुकर्रमा और खाना काबा के तकद्दुस और एहतराम को अपने पांव तले रोनते हुए ये लश्कर मक्का के शहर में दाखिल हो गया और लोगों को कत्ल करके उनके घरों से सब कुछ लूट लिया। जब मक्का पर मुकम्मल कब्जा कर लिया तो कब्रिस्तान मुअल्ला मक्का में मौजूद सहाबाए कराम और बुजुर्ग मुसलमानों की तमाम कब्रों और मज़ारात को तबाह कर दिया। नाजरीन, किताब खुलासतुल कलाम के मुअल्लिफ लिखते हैं कि जब सुबह हुई तो ये लोग हाथों में कुदालें, गेंतियाँ, हथौड़े और बेलचे लेकर मुक़द्दस मकामात पर टूट पड़े। मसाजिद, आसार कदीमा की इमारतें, मज़ार और कब्रिस्तान मुअल्ला में मौजूद तमाम गुंबदों को तोड़कर तबाह कर दिया। इसके बाद इन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम विलादत और घर को भी मुनहदिम कर दिया। इसके बाद घर में मौजूद गुंबद को ज़मीन बोस कर दिया। इस हमले और तबाही से कोई तारीखी मकाम महफूज न रह सका। सन 1805 ईस्वी को 1.5 साल के मुसलसल मुहासरे के बाद उनकी फ़ौज मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने में कामयाब हुई। बयान किया जाता है कि इन लोगों ने जब मदीना पर हमला किया तो अहले मदीना ने इनका डट कर मुकाबला किया और इनको शहर में दाखिल न होने दिया। कई बार शहर में दाखिल होने के लिए हमला किया गया लेकिन हर बार नाकाम रहे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा शदीद हमला किया कि जिसका मुहासिरीन मुकाबला न कर सके और हमला आवरों का लश्कर मदीना में दाखिल हो गया।
حملہ آوروں نے اہل مدینہ کو ناقصین کا نام دیا اور خون ریزی کا بازار گرم کر دیا۔ 11ویں دن ان کا حاکم مدینہ آیا اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے خادموں پر تشدد کر کے روضہ مبارک کے خزانے کے بارے میں معلومات لیں اور سارے کا سارا خزانہ لوٹ کر دریا لے گیا۔ اس خزانے میں بے انتہا قیمتی نوادرات تھے، نوشیروان بادشاہ کا تاج، ہارون رشید کی تلوار، زبیدہ کے دیے ہوئے نادر اور قیمتی تحائف اور بہت سی دیگر اشیاء کو ان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ روضہ مبارک میں موجود سونے کی قندیلوں، مشعلوں اور بہت سے قیمتی جواہرات کو بھی مال غنیمت قرار دے کر اٹھا کر لے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد یہ جنت البقیع کی طرف گئے اور وہاں پر موجود ہر مقبرے کو تباہ کرنے اور ہر گنبد اور روضے کو مسمار و منہدم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حملہ آوروں نے وہاں پر موجود کسی بھی عمارت کو سالم نہ چھوڑا۔ وہ جگہ جہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھ کر اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں گریہ کیا کرتی تھیں، وہاں پر بیت الحزن کے نام سے ایک تاریخی عمارت تھی جسے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ان حملہ آوروں نے بے دردی سے اسے بھی مسمار کر دیا۔ ناظرین، جنت البقیع میں موجود تمام گنبدوں کی نسبت حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر اقدس پر بنا ہوا گنبد سب سے بڑا تھا، جیسا کہ ابن جبرین اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس گنبد کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بقیع میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صحابی رسول جناب عثمان بن مظعون اور بہت سے صحابہ کرام اور جلیل القدر اسلامی شخصیات کے مزار تھے، لیکن پورے قبرستان اور تمام مقدس مزارات کو ان حملہ آوروں نے مسمار کر دیا، اور جنت البقیع کے پورے قبرستان میں کسی مزار اور مرکز کی 1 میٹر عمارت بھی سلامت نہ رہی، اور پورا قبرستان مٹی اور پتھروں کے ڈھیروں پر مشتمل چٹیل میدان میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد عثمانی حکومت نے آل سعود سے مدینہ منورہ کا علاقہ فوجی طاقت و لشکر کے ذریعے واپس لیا، اور دوبارہ سے ان تمام تاریخی اور اسلامی آثار اور مقدس مقامات کی تعمیر کا عمل شروع کیا گیا۔ اس سلسلے میں علماء اور اسلامی دنیا کے ثروت مند حضرات نے مکمل تعاون کیا اور انتہائی قیمتی تحائف اور سونے چاندی کو ان مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کے لیے عطیے کے طور پر دیا، جس سے بہت کم وقت میں اکثر مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن اس تعمیر کو ابھی 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ آل سعود نے برطانیہ کی مدد سے حجاز اور اس کے گرد و نواح میں عثمانی حکومت اور شریف حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 15 جمادی الاول 1344 ہجری بمطابق سن 1925 کو ایک بار پھر باغیوں کی فوج مدینہ منورہ میں داخل ہوئی اور بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں اور علماء دین کو بے دردی سے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس دہشت گردی میں بے شمار انسانی جانیں ان حملہ آوروں کے ہاتھوں ضائع ہوئیں۔ اس کے بعد 8 شوال 1344 ہجری یعنی سن 1925 میں ہی ان لوگوں نے جنت البقیع کا رخ کیا اور وہاں پر موجود تمام روضوں، مزارات، مساجد اور گنبدوں کو مسمار کر دیا، اور ہر قیمتی چیز کو لوٹنے کے بعد سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ جناب حمزہ بن عبد المطلب کی قبر اقدس پر بنی ہوئی مسجد کو تباہ کر کے ختم کر دیا گیا۔ مسجد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سارے خزانے کو لوٹ لیا گیا اور اہل بیت رسول کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا، اور کوئی مقدس مقام بھی ان ظالموں کے ظلم و ستم اور بربریت سے محفوظ نہ رہ سکا۔ 8 شوال 1344 ہجری یعنی 1925 میں جنت البقیع اور اس سے باہر موجود جن مقدس مقامات کو تباہ و مسمار کیا گیا، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: روضہ اہل بیت رسول کہ جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا،
حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دفن تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا روضہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کا روضہ، حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ، عظیم صحابی حضرت ابو سعید خدری کا روضہ، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا روضہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کا روضہ مقدسہ، پھر حضرت حمزہ علیہ السلام کا روضہ، جناب علی العریزی بن امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ، جناب ذکی الدین کا روضہ، اسی طرح جنگ احد میں شہید ہونے والے جناب مالک ابو سعد علیہ السلام کا روضہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کے شہید ہونے کا مقام، حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کا مزار، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیت الاحزان اور حضرت فاطمہ ام البنین والدہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ۔ ناظرین، جن مساجد کو شہید کیا گیا ان میں سے چند مساجد کے نام یہ ہیں: مسجد الکوثر، مسجد الجن، مسجد ابی قیس، مسجد جبل نور، مسجد الکبش اور مسجد حمزہ۔ ان ظالمین نے بے انتہا مساجد، مقدس مقامات، تاریخی گھروں، مزارات اور روضوں کو گرا کر ان کا نشان تک ختم کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضور اکرم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے روضوں کو بغیر کسی شرم و حیا کے توڑ پھوڑ کر زمین سے ملا دیا۔ جس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائے، اس تاریخی گھر کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح جدہ میں حضرت حوا علیہ السلام کے مزار کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ مکہ، مدینہ، طائف، جدہ اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقوں سے تمام مزاروں، تاریخی اور مقدس مقامات اور مساجد کو تباہ کر کے ختم کر دیا گیا۔ اس ظلم عظیم کا ایک عینی شاہد عون بن ہاشم کہتا ہے کہ جب ان ظالموں نے طائف پر حملہ کیا تو میں نے خود کو کھجوروں کے درختوں کے درمیان چھپا لیا اور دیکھا کہ انسانی خون نہر کے پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ ان المناک اور غیر انسانی واقعات کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ اس سانحے کے 2 سال کے بعد تک بھی جب میں بہتے ہوئے پانی کو دیکھتا تو وہ مجھے خون کی طرح سرخ لگنے لگتا۔ ناظرین، جنت البقیع کو تباہ کرنے کے بعد یہ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو بھی گرانے کے لیے بڑھے، لیکن مشیت خداوندی یہ ہوئی کہ یہ لوگ گنبد خضرا کو نہ گرا پائے اور اس کام سے باز رہے، اور دوسری طرف پوری اسلامی دنیا میں ان کے خلاف غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ جنت البقیع کو ان لوگوں نے 2 مرتبہ تباہ کیا، پہلی مرتبہ 1220 ہجری میں اور دوسری مرتبہ 1344 ہجری یعنی 1950 میں۔ آج تک جنت البقیع کا قبرستان مظلومیت کی دکھ بھری داستان کی صورت میں ویران پڑا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔